رسول کے محفل میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو، کیا جماعت کا نظم دیا ہے اسلام نے آپ کو، 5 وقت بھائی اجتماع، ہفتے میں 1 دن صلاۃ الجمعہ، تو اب صرف وہاں اب لوگ شہر کے اکٹھا ہو گئے، دور دراز کے لوگ آئے، جمعہ کو عید بنا دیا، اجتماع، اور اس کے بعد سال میں 2 عیدیں، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک عیدگاہ پہلے ہوتی تھی، اب کثرت ازدحام کی بنیاد پر مختلف عیدگاہیں ہونے لگی، یہ اجتماع۔ اس کے بعد یہ تو ملک میں اجتماع تھا، حج آیا تو پوری دنیا میں امت مسلمہ کے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے ساری دنیا سے آ کے ایک اجتماعی مرکز پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں اجتماع، میدان عرفات میں اجتماع، میدان مزدلفہ میں اجتماع، میدان عرفات میں اجتماع، منی میں اجتماع، کعبے کے طواف میں اجتماع، باب ملتزم کے اجتماع، کوہ صفا پہ اجتماع، کہاں نہیں ہے اجتماع، اور یہ ہے اجتماع کی برکت، اللہ اس برکت کو دیتا ہے۔ مگر اس کا ثواب کیا ہے؟ جب آپ اس اجتماعی عبادت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی مسجد سے لے کے خانہ کعبہ تک، تو جب وہاں سے ہٹ کر کے آپ چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، جا میرے بندے، اپنے حقوق میں نے اس طرح معاف کر کے تجھے پاک صاف کر دیا ہے جیسے تو انہیں آج ہی ایک نیا جنم دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چونکہ مجلس کی بات ہو گئی تھی کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، اس لیے ذہن میں بات آئی کہ ہم یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ہے آپ کا اجتماع، آپ یہاں اکٹھا ہوئے، اب آئیے نعمتیں گنوائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کا اعلان کرو، تو میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ جو جسم کو تو چھپا لیا آپ نے کپڑے سے، مگر اصل چیز کیا ہے آپ؟ روح نہیں رہی، بدن مٹی میں مل گئے۔ اجی وہاں بھی اجتماع، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، ایک کو لے کے اجتماع جا رہا ہے، جماعت جا رہی ہے، 4 کے کندھے پہ جا رہا ہے، یہاں بھی دیکھو اجتماع۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کہ جب 2 مسلمان خلوص کے ساتھ محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سلام کر کے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور جب مصافحہ سے ہاتھ چھوڑا کر دونوں اپنی اپنی منزل کو جاتے ہیں تو پروردگار جانے سے پہلے ان کے بے پناہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اجتماع کی برکت۔ تو آپ اجتماع میں آئے، جلسے میں آئے، اس اجلاس کی اہمیت کو سمجھو اور اس گراں قدر نعمت کو سمجھو۔ اب جس طرح ذکر انبیاء سنت الہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وہ نبی تو نہیں ہے، ولیہ، تو جس طرح ذکر انبیاء سنت الہیہ ہے کہ وہ ذکر ہونا چاہیے اور قرآن کہتا ہے کہ ہونا چاہیے، اسی طرح ذکر ولی و ولیہ کو بھی قرآن کہتا ہے کہ ہونا چاہیے، ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کس نے کن مخصوص دنوں میں کیا کیا کام کیے۔ باب نبوت بند ہو گیا حضور پر، تو باب نبوت تو بند ہوا، اللہ نے اس امت کو نبوت کے بعد نبوت کی نیابت میں ایک دوسرا باب کھولا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس باب کا نام ہے باب ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبیوں میں سب کے امام میرے مصطفیٰ امام الانبیاء، اور جب ولیوں کی جماعت اللہ نے بنایا تو ولیوں میں سب کے امام امام الاولیاء کون؟ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب،
अखिर रसूल वज़ादिल बतूल सैयदना व मौलाना इमाम अल-अशजाईन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये इमामुल औलिया। तो जिक्र तो होगा कि काबे में पैदा हुए, उनकी इब्तिदा भी काबे में, उनकी इंतहा भी काबे में। पैदा हो रहे हैं काबे में, शहीद हो रहे हैं मस्जिद कूफा में। ये इमामुल औलिया। अब जो वलायत चली तो वलियों का भी जिक्र होगा कि नहीं होगा? इसलिए कि माबादे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनाते आलम में जो इस्लाम फैला है और हुजूर की जो तालीम और तरबियत का फैज आम और ताम हुआ है, उसको आम करने वाले लोग कौन हैं, उसे तश्तज़बाम करने वाले कौन लोग हैं, उसे बामे उरूज तक ले जाने वाले कौन लोग हैं, उसे इंसानियत का शाहकार बनाने वाले कौन लोग हैं, हर दौर की उम्मत के सरबराह बनने वाले कौन लोग हैं, बुराइयों और बेहयाइयों से मुंतकिल करके बुराइयों को भलाइयों में मुंतकिल करने वाले कौन लोग हैं, डाकू को वली बनाने वाले कौन हैं, बुरे को भला बनाने वाले कौन हैं, जाहिल को आलिम बनाने वाले कौन हैं, शबे तीरा और तार को नूरे शहर की तरह जगमगाने वाले कौन हैं। ये बयान दे गई है मुझे बादे सुबहदारी कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। न पूछ इन खिलका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये देख पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। अजी ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, क्या कहने। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी ये नदी लोग से लेते हैं। पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि इनका आलम क्या है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुश। यहाँ तो शहादत है, तो रूह शहादत निकल गई इस कौम से। मैं तो समझता हूँ मौलाना कि जन्नत में एक मकाम का नाम गज्जा भी होना चाहिए, और जरूर होगा। इसलिए कि गज्जा के शहीदों ने अपने हाथों पे रूह शहादत लिखा। मैं बताऊं, एक बच्चे के हाथ पे मैं शहादत का सिपाही हूं लिखा हुआ मिला। एक बच्चा मलबे से निकाला गया, इन यहूदियों शैतानों के जुल्म और सितम की गोलियों से बच के निकला। बच्चे को जब निकाला गया है उस मलबे से, तो उससे कहा गया कि तेरे माँ बाप शहीद हो चुके हैं, अब तेरा सरपरस्त कौन होगा बच्चे, अब तेरा सहारा कौन होगा। छोटा सा बच्चा कहता है हस्बी अल्लाह, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है। जब इस संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमीन पैदा। सुभान सुभान। यहाँ बैठ के नमाजे जनाजा पढ़ो, नमाजे जनाजा पढ़ो मोहम्मद बिन सलमान की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो सऊदी हुकूमत की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो मुस्लिम हुकूमतों की, अंग्रेजों के गुलामों की जो जिंदा हैं, जो मुर्दा हैं। ट्वीट किया है वहां के मुजाहिद ने कि हमारी नमाज जनाजा मत पढ़ो, अपनी नमाज जनाजा पढ़ो, मुर्दा तुम हो हम नहीं हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बस सराई। अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि ये औलिया ये कैसा पैगाम देते हैं, क्या होता है, इनका जिक्र करो। अली का जिक्र भी इबादत है। फरमाया गया अली का चेहरा भी देखना इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आयशा सिद्दीका के घर में आए उम्मुल मोमिनीन की। फरमाती हैं कि मेरे बाबा हजरत अली भी मौजूद थे। मेरे बाबा टकटकी बांधकर हजरत अली को देख रहे थे। मैंने कहा बाबा, मैं देख रही हूं कि जब से आपने अली को देखा है
علی کے چہرے سے آپ نے نظر ہی نہیں ہٹائی، بابا اور کچھ نہیں دکھائی دیتا آپ کو، صرف علی کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ ان کا چہرہ دیکھوں، جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح میرے مولا نے اس مولا کے چہرے کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہیں آپ کی دھروہر، یہ لوگ ہیں آپ کی پونجی، ان کا عمل اور ان کا کردار ہے آپ کی تاریخ۔ آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ صرف مذہبی کہلائیں نہیں، آپ رسمن اور اسمن مسلمان نہ کہلائیں، حقیقتاً مسلمان آپ کہلائیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارا پورا معاشرہ رسمی اور اسمی مسلمان بن کر کے رہ گیا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی غیرت فنا کے گھاٹ اتر گئی ہے، ہماری بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ کوئی کوشش ہو رہی ہے ان بچیوں کو ارتداد سے بچانے کی؟ ہمارا ماحول سود کھانے میں بہت ہی بے لگام ہو چکا ہے، کوئی کوشش ہو رہی ہے سودی کاروبار کو روکنے میں؟ ہمارے معاشرے میں جوا، سٹا، چوری، سینہ زوری، قتل، غارت گری، فساد، یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اس عام کو کون روکے گا؟ اسی عام کو روکنے کے لیے یہ مجمع عام بلایا جاتا ہے، تاکہ اس مجمع عام میں ان تمام برائیوں کا سد باب کر کے ان کی جگہ حرام کی جگہ حلال کا پیغام آپ کو دیا جائے، ناجائز کی جگہ جائز کا پیغام آپ کو دیا جائے، اندھیروں کی جگہ اجالوں کا پیغام آپ کو دیا جائے، کفر کی جگہ اسلام کا پیغام آپ کو دیا جائے، شرک کی جگہ ایمان کا پیغام آپ کو دیا جائے، بدعت کی جگہ سنت کا پیغام آپ کو دیا جائے، حلت و حرمت کی تمیز کا پیغام آپ کو دیا جائے، خودی کا بھی پیغام آپ کو دیا جائے، خدا کا بھی پیغام آپ کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، آپ جذباتی تقریر سننے آتے ہو، آپ واہ واہ کہہ کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہو۔ نفس کو خوش کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے، خواہشات نفسانی کو، غلط خواہشات کو ذبح کرنے کا نام مسلمان، اور اس کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے، یاد رکھنا، اس کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے۔ جس کا حضرت جتنا اونچا مقام ہے وہ اتنا ہی کڑا امتحان ہے۔ سچائی، لقب خلیل اللہ ہے تو امتحان بھی ویسا ہی کڑا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اتَّخِذُوا أَصْنَامًا